صاحب نے سوال کیا مفتی صاحب امام کے پیچھے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو نہ آپ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے. جب امام پڑھے گا حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جب امام قراءت کرے گا تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت کنسیڈر ہوگی. جب اس نے پڑھ لیا تو سمجھیں آپ نے پڑھ لیا. لہٰذا امام کے پیچھے آپ نے نہ پہلی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ آخری دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر یا انجانے میں اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ کبیرہ گناہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اس سے منع فرمایا. قرآن کریم سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. جس عورت کو حیض آیا ہوا اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل هو اذن، آپ کہیں کہ حیض کا خون ایک ناپاک ایک گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، لہٰذا حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہا کرو. ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر تم اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو اس راستے سے جس راستے سے اللہ نے جانے کی اجازت دی ہوئی ہے. اب یہ واضح آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جماع نہیں کر سکتے آپ. یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس صورت میں حرام ہو جاتا ہے. مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی حائضا او امرأة فی دبرہا او کاہنا فصدقہ فقد برئ مما انزل اللہ علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو آدمی حائضہ عورت سے جماع کرے یا کسی عورت سے ناجائز راستے سے جماع کرے یا وہ کسی غیب کی خبر دینے والے کے پاس جائے اور اس کی خبر کی تصدیق کرے، تو حضور نے فرمایا ایسا آدمی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیمات نازل کی ہیں ان تعلیمات سے بری ہے، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور بعض روایات میں تو یہ آتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک حرکت ہے. بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، دیکھیں سب سے اصل تو اس طرح کا گناہ ہو جائے تو توبہ ہے، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں. اور یہ اہلیہ کی بھی ذمہ داری ہے، شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو اس طرح کے موقع پر یاد دہانی کروائیں، ان کو بتائیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. اور صحت کے لحاظ سے، طبی لحاظ سے بھی یہ بہت نقصان دہ ہے. ڈاکٹر کی اس پر کافی ریسرچ میڈیکل کی موجود ہے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایسے موقع پر کچھ صدقہ بھی کر لیں کفارے کے طور پر. بعض ایک مرسل روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ 1 دینار صدقہ کر لیں. 1 دینار تقریباً 4.5 گرام سونا بنتا ہے، کہ اس کے بقدر آپ کچھ صدقہ کر لیں. اصل توبہ استغفار ہے کہ آپ توبہ استغفار کریں اور آئندہ اس سے بچنے کا عزم کریں. شاہ نواز دہلی سے پوچھتے ہیں میرا سوال یہ کہ کیا ہم جم میں ورزش کرتے وقت ہیڈ فون لگا کر قرآن شریف یا پھر علماء کے بیان وغیرہ سن سکتے ہیں کیونکہ جم میں گانے بج رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل سن رہے ہوتے ہیں. جب گانے بج رہے ہیں تو اس سے تو 1000 گنا بہتر ہے کہ آپ قرآن سن لیں، کسی عالم کا بیان سن لیں، کوئی نعت سن لیں، تو بالکل آپ سن سکتے ہیں. بلکہ پہلے تو یہ کوشش کریں اگر گانے بند کروا سکتے ہیں طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، جو ایک طریقہ ہوتا ہے پراپر، لڑ جھگڑ کے نہیں، تو ٹھیک ہے. نہیں تو کوئی ایسا جم آپ تلاش کریں جہاں یہ گناہ نہ ہوتا ہو. اور اگر ایسا بھی کوئی نہیں مل رہا تو پھر آپ کو بلکہ کرنا چاہیے کہ آپ ایسے موقع پہ ہیڈ فون لگا کے قرآن سن لیں، علماء کے بیان سن لیں، تاکہ کم از کم یہ گانوں کی آواز سے تو آپ کی جان چھوٹ جائے.